اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، تم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ تم لوگ اپنی لائف کو صحیح ٹریک پہ ڈال سکو، تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں ہر وقت کام کرتے ہوئے یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کام کا ہم سے حساب لینا ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ آپ دکاندار ہیں، ایمانداری سے دکانداری کریں، یہ تقوی کا نام ہے۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ ایمانداری سے کریں، یہ تقوی کا نام ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، اپنی ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ آپ رشوت نہ لیں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ کہ زندگی کا جو بھی کام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر یار میں تقوی اختیار کروں گا، اگر میں اللہ والا بن جاؤں گا تو میرے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، جو شخص بھی اللہ سے دوستی لگائے گا، اللہ رب العزت اس کے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، یجعل لہ مخرجا، اس کا راستہ بنا دے گا۔ اب یہ دنیاوی انعام اللہ نے گنوا دیے، آخرت کے انعام نہیں گنائے، فی الحال دنیاوی انعام گنا رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں کیا ہے کہ یار روزی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، میں خرچے کہاں سے اٹھاؤں گا، کدھر سے پیسے کماؤں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرے گا، متقی بنے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں اسے ایسی جگہوں سے روزی دوں گا اسے معلوم تک بھی نہیں ہوگا، اسے وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیاوی انعام گنوائے۔ آخرت کے انعام کیا ہیں؟ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین لوگ باغوں کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر سیر کر رہے ہوں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والے متقی بندے سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا، متقین لوگ باغوں کے اندر ہوں گے، انگوروں کے باغوں کے اندر ہوں گے، ان کے لیے خوبصورت خوبصورت نوجوان حوریں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ متقین لوگوں کے گلوایا۔ ان اللہ ولی المتقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت ان المتقین فی ظلال و نعیم، متقین لوگ جنت کے سایوں کے اندر ہوں گے، جنت کے نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے آخرت کے انعامات گنائے ہیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا تقوی اختیار کرنا مشکل ہے؟ ایک اور خاص بات کہ ہم رمضان کے اندر روزے بھی سارے رکھتے ہیں، نمازیں بھی ساری پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر سستی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں اصل ہماری نیت کا فرق ہوتا ہے۔ ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، چلو یہ رحمتیں برکتیں سمیٹ لیں۔ اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ یار میں روزہ رکھتا ہوں، چلو نماز بھی پڑھ لیں، بس ایک مہینے کے لیے ہم نیت کرتے ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک کے اندر پوری زندگی کی نیت کر کے کوئی بھی نیک عمل شروع کرے گا، اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اسے پوری زندگی توفیق دے گا۔ ہم 5 وقت کی نماز شروع کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، تو ہم وہ صرف ایک مہینے کی نیت نہ کریں بلکہ پوری زندگی کی نیت کریں کہ یا اللہ میں رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھتا ہوں، یا اللہ پاک مجھے زندگی بھر کی توفیق دے، مجھے زندگی بھر کے لیے قبول فرما، تو اللہ رب العزت اس بندے کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم متقی بنیں، اللہ کے دوست بنیں، من یتوکل اللہ فہو حسبہ، ہم متقی بنیں، اللہ سے یاری لگائیں۔ چند دنوں کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کسی کے لیے جنت نہیں بن سکتی، یہ امتحان جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، سب پیپر دینے آئے ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں جنت ہے، جس میں حوریں ہیں، اصل زندگی جنت کی زندگی ہے۔ اگر ہم متقی بن گئے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ وہاں جنت کیا ہے؟ وہاں حوریں ہیں، وہاں شہد کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، وہاں بڑے بڑے محلات ہوں گے۔ محل کیسے؟ 1 اینٹ سونے کا، 1 اینٹ چاندی کا، خوبصورت محل بنے ہوں گے۔ اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، یہاں حلال کمائیں، اچھا پہنیں، اچھا استعمال کریں، لیکن آخرت کو ضرور یاد رکھیں۔ زندگی کے ہر ایک کام میں جو بھی قدم اٹھائیں
اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھائیں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اٹھائیں کہ یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو بھی کام کریں حلال کام کریں، انشاءاللہ وہ کام تمہارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔